والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمامی آباد محبت کے ساتھ آقا نامدار نبی تاجدار خیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت کے ساتھ فرمائیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ما کانا وما یکون۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اور دنیا میں جو قائم تیری منگتوں کا برم ہے، یا خواجہ محمد قمر الدین تیری نسبت کا کرم ہے۔ امداد کن از رنج و غم آزاد کن، کر دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ گنج و بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نات سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ انتہائی قابل عزت قابل احترام سامعین ذی وقار اجداد عظیم الشان روح پرور پروگرام شب براعت شریف دے سلسلہ دیانیہ انعقاد پذیر ہے۔ دوسری ازمائیں سارے دوست احباب اس کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت مخرجت للناس، فرمایا اے لوگو تمام امتوں نے بیچو اللہ کریم نے امت محمد نو عصمت والی بنایا ہے۔ تمام امتوں نے بیچو یا اللہ کیوں؟ حضرت موسیٰ بھی شان والے، بڑی توجہ دینا، حضرت موسیٰ بھی شان والے، حضرت ابراہیم بھی شان والے، حضرت زکریا بھی شان والے، حضرت داؤد بھی شان والے، ہر نبی شان والا۔ یا اللہ یہ امت کیوں والا ہے؟ میرے رب نے فرمایا انہی ایک وجہ ہے، انہاں عظمتہ دے بیچو ایک عظمت ہے، وہ کی عظمت ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ انہاں دیا فضیلتہ دے بیچو ایک فضیلت ہے، اے برائی تو روک دینے چنگے کام دا حکم دے دینے۔ برائی تو روک دینے اور چنگے کام دا کچھ بولو نا سارے، چنگے کام دا حکم دے دینے۔ تے جیڑا حضور دا امتی ہو کے برائی تو روکنا چھاڑ دے دے تے نیکی دا حکم دینا چھاڑ دے دے، پھر وہ امتی تے کوئی نہ ہویا نا۔ ایک مثال ہے، بندہ آکے کہ یا کاری صاحب ہے اے تسا کی کم پڑے آئے کہ تسی آکھ دیو جوا نہ کھیڑو، شراب نہ پیو، ہاں جی ماں باپ نگالا نہ کٹو۔ میں کہہ جی سانو اللہ نے اعلیٰ اسے واسطے بنایا کہ لوگوں نو آکھو اے برائیے آئے اچھائیے، اے برائیے اور آئے اچھائیے، اور جیڑا برائی اور اچھائی دا فرق نہیں کردا او حضور دا امتی ہون دا کوئی حقدار نہیں ہے۔ امتی ہوئی ہے جیڑا برائی نو برائی آخدہ ہے، اچھائی نو اچھائی آخدہ ہے۔ خالد جی فرماؤ نا سبحان اللہ۔ سکون بازار جو مرضی اخیائے اور ایک باری برداشت کرو نا سارے آنکھو سبحان اللہ۔ کہ یاد رکھیا ہے جیڑی گل سامنے ہوئے نا اللہ اس نے ثواب دیندہ کہ جیڑی کنڈو پیچھے کریے وہ دا بلا ہوندہ کیے بندے دے کھاتے جیڑی نیکی ہوئے نا اللہ نچوڑ کے جیڑی گل کر دے اللہ اس نے دے چھوڑے۔ جے کوئی ہوئے صحیح جے اس آکھے مولوی صاحب جے نیکی ہوئے کوئی نہ پھر مایا کیا پھر جیڑی وہ غیبت کردہ ہے وہ دے گناہ اللہ دے کھاتے جواب چھڑتا ہے۔ تو کہنا جی چل نیکی نہیں تو پھر دے گناہ اور لے گا۔
اللہ کریم نے اس واسطے آلہ بنایا کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی کو روک دے ہیں. تو فرمایا اے رات اسی کس واسطے جاگ دے پائے. کئی بندے بڑا رولا پیندے اے دسو شب برات لکھی کتھے ہے, اے دسو اس رات دا جاگنا کتھے لکھی ہے. کیا حضور دے صحابہ جاگے یا حضور جاگے؟ حضور تو کوئی یہ بات ثابت ہے. میں کہ سرکار تو ایک رات ثابت نہیں, سرکار تو پورا پورا مہینہ ثابت ہے. بولو نا یا سبحان اللہ. خالق کائنات مالک کائنات مالک ارض و سماء الہ العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا ساری رات کو کھڑا رہنا ہے, اللہ دی عبادت کرتا رہنا ہے, ساری رات کھڑا ہو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر عظمت دے ترانے گاتا رہنا ہے. سونیا اتنا کھڑا ہونا ہے تیرے پیرا تے مرانا جاتے نہیں. سونیا ساری رات نہ کھڑا ہویا کرے. فرمایا آمینا قسمہ قلیلا. یا اللہ کی کلام فرمایا میرے رب نے سنیا کچھ سکتا کر کچھ جاگیا کر. یا اللہ حکم ارشاد فرما دے رات کا اتنا ٹائم سونا ہے اتنا ٹائم جاگنا ہے. میرے رب نے فرمایا یہ گل تیری نہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا ہے اس ٹائم سے نماز پڑھنی ہے, اس ٹائم سے روزہ رکھنا ہی, اس ٹائم سے اگے پیچھے نہیں ہو جانا. ایک گل تیری نہیں بابے تو مفتیوں میں بابے مفکروں میں بابے محدثوں میں ایک گل تیری نہیں. یہ آمنہ دلال دی گل ہے, اے مصطفیٰ دی گل ہے, اے آمنہ دلال دی بات ہے. میرے رب نے فرمایا سونیا ابھی کچھ منو قلیلا. سونیا تیری مرضی ہے, بابے زیادہ جاگ لے بابے زیادہ تھوڑا جاگ لے. اللہ کریم نے فرمایا سنیا تیری مرضی دے مناظر ہے. اس تو معلوم ہوا سرکار جاگدے تیزی ساری رات. حضور دے صحابہ فرماتے سرکار دے صحابہ ساری رات اتنی عبادت کرتے سن, انہوں نے عبادت دینا اتنا پیار سی. اپنے نا والم اکثریت اتے چھاتے نال رسی بان کے بان لے نیند آوے اتو تھوڑی جی کھچ پوے جاگ آ جا ساری رات جاگ دے رہے ہیں. میں کہنے اگر ایک رات اسی جاگ لیا تو پھر کی ہو. اچھا پھر اور ایک بات, بندہ اسی کی کیتا ہے. قاری صاحب نے میں بلایا انہوں نے تلاوت کیتی ہے, نات خانہ نے بلایا ہے انہوں نے ناتاں پڑھیاں نے. اور میں بیان کردہ بیان اس تو بعد اسا صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے, اس تو بعد اسا ذکر کرنا ہے, اس تو بعد اسی قبرستان جانا ہے, اس تو بعد اسا اندر کھانا. اچھا ایمان نہ دسو یہ دے وچ غلط کی ہے آپس سے بیٹھے ہیں تو انہوں سارے انہوں شور ٹھیک ہے تو یہ اگر غلط ہوئے نا تو انہوں آج اجازت ہے تو بول سکتے. اس سارے کام میں غلط کی ہے. جیڑے باہر ٹاکے چھاڑ کے لوگوں کو خراب کر دے پہلے یہ مولوی انہوں نے کہندہ نہیں کچھ. جیڑے مسجد میں کہ رب دا ذکر پہ کر دے کہتے دکھاؤ یہ بخاری میں لکھا ہے. اور یاد رکھنا ہے سارا دین بخاری وچ کوئی نہیں ہے. سارا دین بخاری وچ کوئی نہیں. الحمدللہ میں پڑھی ہے ساری پڑھی اے ٹو زیڈ پڑھی. سارا دین بخاری وچ کوئی نہیں. باقی بھی حدیث دی کتاباں نے اور باقی بھی معاملات ہیں جڑے باقی حدیث دی کتاباں نے وہ بھی قابل عمل ہے, وہ بھی قابل عمل ہے. پہلی حدیث پاک سرکار دے غلام فرماندے نے اس بات نو روایت کیتا مولا علی نے. کچھ بولو کہنے روایت کیتا مولا جڑا علی نال پیار کردا سینے دا زور لا کے آکھے کہنے مولا. اور لوگوں کو پتہ لگے سی سننی ہے مولا علی دا ذکر کر جاندے ہیں. سارے کہنے روایت کیتا مولا اسی علی دا ذکر کر کے لوگوں کو دسنا ہے لوگوں اسی سارے سننی ہے. سننی ہے نا اسی سارے سننی ہے علی ساڈا پیر اسی سارے سننی ہے علی ساڈا پیر اسی سارے سننی ہے علی ساڈا پیر
نال کہنا کوئی سوال کا پوچھنا رہے ہن بھی تو بڑی محبت نال سنے میں یقین رکھاں گا ہن بھی تو سنو گے پیار نال کہہ دیو اسی سارے سنی آئے علی ساڈا پیر اسی سارے سنی آئے علی ساڈا یقین نہ کھانا ورگا دے نہیں لیکن میرا اپنا ذوق پیار نال کھڑا ہے اسی سارے سنی آئے علی ساڈا پیر اسی سارے سنی آئے علی ساڈا پیر اسی سارے سنی آئے علی ساڈا پیر ساری دنیا علی دی جگہ ساری دنیا علی دی جگہ مولا علی نے کہنے کی تا مولا کچھ بولو مولا اور کچھ بولو مولا علی نے روایت کیتا آپ کی فرماندے نے میرے سونے نبی نے فرمایا اے حدیث پاک ابو داؤد شریف دے اندر اور صاحب ابو داؤد نے اپنی اس کتاب دے اندر سند دے نال اینا پورا باب بنیا اور باب کی یہ فرمایا تیری بدروی راہ کے اس کے متعلق باب ہے سونے نبی نے پیار کرنے والے اور اس باب دے اندر حدیث پاک موجود ہے اگر نہ یقینا بھی میں بھی کھامن واسطے تیار ہاں مناون بھی ذمہ داری نہیں حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے سونے نبی لجپال نبی آمنہ دلال عبداللہ دے چن ایک قصدے قصبی نوام دے نوام میرے سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں چتڑے صبح بھی پدوی رات ہوتی ہے اللہ اپنی شیان شان آسمان دنیا کے تشریف لائے ہوتا ہے اور ویسے یاد رکھنا اللہ اپنی شان دے مطابق روزانہ آسمان دنیا تے آندا ہے لیکن عام روٹین نال فجر دے ویلے آندا ہے سبحان اللہ عام روٹین دے نال فجر دے ویلے تہجد دے ویلے لیکن جدوں 15ویں دی رات ہوندی ہے مغرب دا ٹائم ہوندا ہے اللہ اپنی شان دے مطابق آسمان دنیا تے آندا ہے سبحان اللہ ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک ہے اور ادھر راوی کون ہے مولا علی کچھ بولو کون راوی ہے مولا علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے اللہ کریم اپنی شیان شان آسمان دنیا کے تشریف لے کے آن دے رہے اللہ کریم آسمان دنیا تے آگے مغرب دے بیلے اللہ کریم آواز دیندہ ہے کوئی منگن والا ہے کوئی منگن والا میں اس کو عطا کرا اگر کسی کو اولاد چاہیے اولاد دے گا اگر کسی کو رزق چاہیے تو رزق دے دو پیارے نبی دے نل پیار کرنے والے اللہ دی بارگاہ جو آوازیں آندیاں نے ہے کوئی رزق منگن والا انہوں رزق دے گا ہے کوئی بچے منگن والا انہوں نے اولاد دے گا ہے کوئی شہد منگن والا انہوں تندرستی عطا کرا ہے کوئی میرے کول عزت منگن والا انہوں عزت عطا کرا ہے کوئی میرے کول مال منگن والا انہوں مال عطا کرا فرمایا پیار کرنے والے اللہ آوازاں دیتا رہتا ہے منگ لو جو منگو مل جائے گا سونے نبی دے نال پیار کرنے والے مختصر انداز دے اندر بات نو سمجھانا چاہتا اسی واسطے اسی اعلان کر کے اسی واسطے اسی فلیکس بڑھوا کے اسی واسطے فردن لوگوں کو دعوت دے کے اسی بلانے آئے لوگوں آخری آئے رات ہو جائے اس رات نو اللہ کریم نے تواڈے نام اعمال نو لکھنا جی اے برات والی رات جی یا اللہ برات دا مطلب کی ہے فرمایا اس رات دے اندر اللہ تعالی نے تانوں انعام دینا جی اس رات دے اندر اللہ تعالی نے تانوں عزت دینیاں جی اسی لوکاں نو اکٹھیا کر کے آکھدے ہاں لوگوں مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشمے تارے مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشمے تارے مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگ لو چشمے تارے مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے ساڈا نبی بڑا دین والا ہے سرکار ایک گئے جنگ تے کتے گئے جنگ تے جنگ ہوئی اللہ نے مسلمانوں نے فتح عطا کی جدو مسلمانوں نے فتح ملی نا مال بھی لبیا ان وقت نے مال غنیمت
تے بارے کریمہ دے وچ بندے بھی قیدی ہوئے تے بڑھیاں بھی قیدی ہوئے بندے بھی قیدی ہوئے تے عورتاں بھی قیدی ہوئے جو ہے جو سبحان اللہ باقی کہو سبحان اللہ یہ جو ہے 15-20 بندے نے جڑے تھکے ہوئے سبحان اللہ کہو کہ اللہ تواڈی بھی لا دے گا یہ تھکاوٹ حضور دی حدیث سن کے نہیں نہ لاندی او دی پھر تھکاوٹ اگلے جہاں نہیں جا کے لانی ہے سارے آنکھوں تو سبحان اللہ کچھ نہیں ہوندا سینے دا ٹل لا کے آنکھوں سبحان اللہ حضور دی بارگاہ وچ آئے سرکار نے آکھیا جڑے قیدی نہیں نہ لینا لگاؤ جدوں نہ لینا لگائیاں گئیاں نا تے سرکار نے دیکھو نا قیدیاں دے اندر ایک عورت ہے او دا سر ننگا ہے سرکار نے فرمایا یہ کیا ہے جی حضور یہ قیدی ہے فرمایا حضور نے اپنا دوپٹہ اپنا رومال اپنی چادر اور او چادر جدی واسطے رب فرماندا سونیا مینوں اس دی قسم ہے یا اللہ کیوں قسم ہے اللہ ساری چادراں دی قسم ہے فرمایا نہیں مینوں اس چادر دی قسم ہے جڑی مصطفیٰ دے اوتے آ گئی ہے کہ مصطفیٰ نے پسند فرما لیا ہے سرکار نے وہ چادر دیتی اور فرمایا اس کا سار ٹکو غلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تواڈے دشمن دی دھی ہے تواڈے دشمن دی بیٹی ہے میرے آقا کریم نے فرمایا یاد رکھنا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے دشمن کی بھی بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے دشمن کی بھی ہو اللہ کرے کہ دی سانوں بھی سمجھ آ جائے اللہ کرے سانوں بھی اس گل دی سارے اسی وچے ہیں اللہ سانوں بھی یہ سمجھ دے دے کہ ایسے بھی سمجھیے کہ بیٹی بیٹی ہوندی ہے بھاویں دے دی سرکار نے جو جدڑ اس کو نا وہ چادر دیتی نا تے اس مائی نے اس لڑکی نے حضور دے غلاموں نے عرض کی تھی میں سرکار نال گل کرنا چاہنی ہوں میں سرکار نال گل کرنا چاہنی ہوں انہوں نے کیسے پوچھتے ہیں سرکار بھی بات کا چاچ کی تھی یا رسول اللہ وہ مائی تواڈے نال گل کرنا چاہندی ہے سرکار نے فرمایا بلاؤ جدوں قریب آئی نا سرکار نے فرمایا دس کی گل ہے عرض کی تھی سونیا اور گل کوئی نہیں ایکو جرا سوال ہے میرے آقا نے فرمایا کی سوال ہے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں معاف کر دو معاف بھی کرو تو میں آزاد بھی کرو تے جملہ سننا میں جڑا جملہ دین لگا جو تھوڑی جاگ دے ہو تے سمجھ آئے گی جدوں نے یہ آکھیا نا یا رسول اللہ مینوں معاف بھی کرو تے مینوں آزاد بھی کرو تے سرکار نے مسکرا کے فرمایا بس بھی منگیا بھی یہی تے باسی لو کچھ لیکن یا رسول اللہ میرا سوال رکیا نہیں میرا سوال ختم نہیں ہویا سرکار نے فرمایا اور کی سوال ہے یا رسول اللہ سے مینوں نہیں چھوڑنا میرے سارے قبیلے والے ہمیں چھوڑنا ہے سبحان اللہ سرکار نے فرمایا بس اللہ معلوم ہوتا ہے سرکار کچھ اور بھی دینا چاہتے سن لیکن لین واسطے بھی بندے میں ظرف چاہیے ہے مثال دے طور دے ہن ایک بندہ محفل دے وچ بیٹھ کے خالی ٹول جاوے تے پھر دین والے دا قصور تے نہیں نہ لین والے دا قصور ہے جدوں حضور نے آکھیا منگ لے کہندی حضور اور کچھ نہیں منگنا سرکار نے فرمایا منگ لے جو منگنا ہے میں آکھیا کہ میں تے حضور دی بارگاہ دے چاہیے مانگ لو چشمی تلے مانگ لو مانگنے کا مسا آج کی رات ہے مانگ لو چشمی تلے مانگ او مائی حضور نے فرمایا جاؤ اپنے 8 صحابہ دی ابتدائی میں چھوڑ کے آؤ اور جدوں اپنے علاقے دے وچ گئی اودا بھائی ملیا جیڑا حضور نو ویکھ کے دوڑ گیا سی گل بڑی لمبی ہمیں شارٹ کر کے عرض کرنے لگا اونے جدوں اپنی ہمشیرہ نو ویکھیا کہندا دس تیرے نال مسلماناں نے کی سلوک کیتا وے او آکھدی ہے پیارا بھائی خاموش ہو جاؤ میں بڑے میں بادشاہ بھی دیکھیے میرا باپ بھی بادشاہ میرا بھائی بھی بادشاہ سارا خاندان بادشاہ میں بادشاہی بھی دیکھیے لیکن کائنات دے اندر میں ایو جیا کوئی نہیں دیکھیا کائنات دے اندر ایو جیا کوئی نہیں دیکھیا انہیں کیا کی مطلب فرمایا کہ میں جدوں اس نے کھول گئی ہوں میں ساری زندگی ابے دے کھول نہیں گزاری ہے اپنے باپ دے کھول نہیں گزاری ہے اتنا پیار کہ میرے باپ نے نہیں دیتا جتنا مسلمانہ دے نبی نے دیتا ہے انہیں کہا اچھا اتنا آلہ اتنا شان آلہ اگر تو آنکھیں تھے میں نہ ملا جا کے اللہ ملیا وہ چلتا حضور دی بارگاہ میں آیا
جدو سرکار کو لایا نا سرکار بیٹھے اور یہ حضور دی محفل ہے نا جی اس کا ایک رنگ ہوتا ہے اتنے لازمی نہیں ہوتا کہ صرف عمراء ہوندے اس محفل غربا بھی ہوندے فقیر بھی ہوندے اور یاد رکھنا صرف غریب اور امیر نہیں ہوندے ایسیاں محفلوں دے اندر اللہ دے ولی بھی ہوندے ایسیاں محفلوں اللہ دے ولیاں تو خالی نہیں ہوندیاں کیونکہ سانو اپنا پتہ ہے نا اسی آنے آ کے اسی کچھ نہیں تے وچ بھی کچھ نہیں پتہ نہیں اللہ نے کنوں انعام عطا کیتا ہے وہ جدو سرکار دی بارگاہ وچ آیا نا تے انہیں سرکار نو ویکھیا کہ سرکار تے غریباں دے وچ بیٹھے اور پھر سرکار کھانا کھا رہے ہیں سرکار کھانا کیویں کھا رہے ہیں ایک کی برتن ہے سرکار بھی اتھو کھا رہے ہیں سرکار دے غلام بھی کھا رہے ہیں سرکار بھی اتھو کھا رہے ہیں سرکار دے غلام بھی اتھو کھا رہے ہیں انہیں کہ یار یہ میری ہمشیرہ نے صحیح آکھیا سی یہ کوئی فقیر ہی ہے یہ بادشاہ نہیں ہے پھر دل نے چاہیا چل ایتھے تا یہ سادہ جا بڑے ہویا ہے یہ دا محال تے ویکھیے یہ وہ دل وچ گل کر رہا ہے بڑی توجہ دے نال وہ دل وچ کہہ رہا ہے کہ چل باہر تے ایداں ہی بیٹھا ہے یہ دی کوٹھی تے ویکھیے کہ کوٹھی کیسی ہے یہ دا محل کیسا ہے جدوں انہوں نے دل نے چاکھیا نا تے سرکار تے دلاں دے حالات پڑھن والے نے سرکار دے کول جدن آیا نا تے سرکار نے فرمایا عدی بن حاتم ایتھے نہ میں چل میں تینوں اپنے محل میں چلے جاواں انہیں کہا یار یہ گل تو میں دل ہی سوچی سی یہ گل تو میں دل ہی سوچی سی لیکن کمال انہیں میرے کہن تو بغیر نہیں کہہ چھڑیا کہتا میں حضور دے نال چل پیا سرکار اگے کے میں پیچھے پیچھے رستے دے اندر نا سرکار نے ایک مائی ملی وہ مائی دوڑ دی سرکار کو لائی وہ دے سارے جسم دے مکھیاں بیٹھیاں سارے جسم دے مکھیاں بیٹھیاں نے تے وہ دے منہ دے چورالو بگ رہی ہیں کوئی وہ دے قریب نہیں ہوندہ سرکار کو لائی سرکار نے عرض کر دی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں گلاں کراں تو اسے سنو جتے سرکار آگے پھر ہوتے مکھیاں دا کم کی مائی بول رہی ہے سرکار سن رہے ہیں عدی بن حاتم دیکھ رہے ہیں ایک ہی معاملہ ہے کہ انہوں تے گھر والے منہ نہیں لاندے ہونے کہ سرکار سنی جانے جدوں مائی گلاں کر رہی نا ساریاں گلاں مک رہی ہیں تے کہندی یا رسول اللہ کمال ہے میرے پتر میرے قریب نہیں ہوندے کیونکہ میرے کول مکھیاں بڑیاں نے میرے منہ چرالو ہوندیاں نے میرے بھائی میرے قریب نہیں ہوندے میرے رشتہ دار میرے گھر والے میرے قریب نہیں ہوندے میرا بھی دل کردا میں بولنا میرے نال میرے پتر نہیں بول دے میرے نال میرے بھائی نہیں بول دے میرے نال میرے گھر والے نہیں بول دے سنیا ایک ہی گل ہے کہ تسا اتنی دیر سنے سرکار نے مسکرا کے فرمایا مائی آج تو بعد یہ پریشانی چھڑ دے یہ پریشانی ختم کر دے سنیا کیوں یہ پریشانی کا حل کی ہے فرمایا تیرا دل کرتا ہے نا گلا کرن یا رسول اللہ میرا بھی دل کرتا ہے گلا کرا یہ بھی تیرا دل لگتا کوئی سنن والا بھی ہوئے یا رسول اللہ یہ دل لگتا ہے میری کوئی گل سنن والا بھی ہوئے میری آقا نے فرمایا جا جدو تیرا دل کرے گا گلا کرن ہو تو میرے کو آ جائی تو کری جائیں میں سنی جا سرکار نے فرمایا جا جدو تیرا گلا کرن ہو دل کرے تو کری جائیں میں سنی جاواں گا پیارے آقا کریم دے نال پیار کرنے والے عدی بن حاتم دیکھدا پیا عدی بن حاتم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی معاملہ ہے سرکار نے گفتگو کی دیدے چل پائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سونے نبی دے نال پیار کرنے والے سرکار ٹر پائے عدی بن حاتم پیچھے پیچھے ٹرے آئے تے دل نے چاکلا پیا یار جی نے میری ہمشیرہ نہیں آکھیا سی اس دی سے شان ہے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیع پیار کرنے والے عدی بن حاتم بڑی محبت دے نال جدن قریب آیا وے پہلے سرکار دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں پھر سرکار دے قریب آیا وے سرکار ہر دیکھی جاندے میرے آقا کریم نے فرمایا عدی بن حاتم ویکھدا کی میرا دل لکھ دے عدی بن حاتم آکھدا ہوئے گا سونیا میرا دل لکھ دا میں تیری زیارت کیتی جاواں تے ایمان فاضل دے چکھ دونا سونیا جی کرے گا میں تینوں ویکھی جاواں سامنے آگے کی آنکھیں ہونے گے سونیا
ملیا لگتا بڑا محل ہوئے گا بڑا پیارا مکان ہوئے گا لیکن اس ورگا مکان میں کوئی نہیں جتھے جبریل بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے سرکار نے دروازہ کھولے آؤ عدی بن حاتم حضور دے نال داخل ہویا جدن اندر گیا ہے ویکھدا ہی رہ گیا کہندا سنیا سی تیرے ورگا کوئی نہیں اج ویکھ کے من لیا ہے اللہ نے تیرے ورگا بنایا ہی کوئی اللہ نے تیرے ورگا بنایا ہی کوئی نہیں اللہ نے کائنات دے اندر تیرے ورگا کھلایا ہی کوئی نہیں عدی بن حاتم خدا جدن میں حضور دے آسانے تے گیا میں ویکھیا کی چار جگہ تو پھٹی ہوئی ہے سونے نبی اتھے جا کے بہ گئے نے عدی بن حاتم حضور دے سامنے بیٹھے تے کہندا سونیا کلمہ پڑھاؤ تے مینوں اپنا غلام بنا لو تے آکھ دو نا سونیا مولا اکاتے حبیب ساڈی آیا کیویں سا بھائی کیا سا میں گلنا اختتام میں لے جانا چاہنا لیکن جے تو سبحان اللہ کی تھے عدی بن حاتم خدا سونے میں آیا تا سا ویکھے تے سرکار نے فرمایا پھر میرا مرید کیوں ہو گیا عدی بن حاتم خدا سونے تیریا تک تک اداما میں مرید ہو گئی ہاں تیریا تک تک اداما خدا سونے میں تاڑا پکا غلام ہو گیا وہ سونے نبی دی اسی غلام ہے جنہوں دشمنہ ویک کے بھی کلمہ پڑے ہے وہ سونے نبی نے فرمایا ہے لوگوں آج بخشش مانگ لو کہ یا اللہ کیویں منگیے ابن ماجہ دی حدیث پاک کس دی ابن ماجہ جویں بخاری حدیث دی کتاب ہے نا ایویں ابن ماجہ بھی حدیث دی کتاب الحمدللہ سب پڑھی بے شک ابن ماجہ بھی حدیث دی کتاب ہے اور مستند ہے بے شک یعنی سیاستہ بھی کتاب بے شک ان تو سیاستہ سمجھاون واسطے گھنٹہ چاہیے لیکن وہ دی واسطے ٹائم کوئی نہیں بہرحال مستند کتاب ہے سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا سرکار نا آپ دیاں بیویاں سن فرمایا ہر گھر دے وچ حضور نے علیحدہ علیحدہ دن بڑا سیکھنے دے جدوں نے اس رات حضور میرے کول سا سبحان اللہ جدوں رات دا آخری پہر ہویا ہے نا بڑی توجہ دینا سننا ابن ماجہ دی حدیث پاک جدوں رات دا آخری پہر ہویا نا یا درمیانہ ٹائم ہویا میں جدوں اٹھی نہ دماغ ویکھیا سرکار بسترے تے کوئی نہیں سرکار بسترے تے کوئی نہیں میرے دل میں خیال آیا لگتا ہے سرکار نا کسی اور بیوی گل گئے ہوئے یاد سرکار نماز پڑھ دے ہونے حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نے میں کسی خیال نہ باہر نکلی گھروں باہر چلی تے یہ حقیقت آ حضور دے صحابہ فرمان دے سانو جدو سرکار نال کم ہوندا سی نا تے سرکار نو اسی لبڑا ہوندا سی اسی بازار دی نکر تے کھڑے ہو جاندے سن پتو سونگ دے سن جدوں خوشبو ہوندی سی آج مولوی چار نمازاں پڑھ لوے نہیں میں نبی ورگا میں تیرے پسینے جو بدبو ہوندی ہے میرے نبی دا پسینہ پاک بھی ہے تے شفا بھی دیتا ہے میرے نبی دا پسینہ پاک بھی ہے تے شفا بھی دیتا ہے یہ دی من سفارش اس واسطے میں جگہ تے آیا آدم چشتی صاحب نے آکھیا لوگو او ویکھن نو او دے بھلے گا تے پر اسی سزا او دے مولے
سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں چلی حضور دے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں میں دیکھیا کہ او قبرہ تے جان تو روکن والیا پڑھی میں نے ماجہ جن نہیں ہوندی تے آ کے میرے کو پڑھنا اتنا سارا پڑھان دا تے مینوں والا ہوندا وے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں حضور دے پیچھے گئی ہاں سرکار دے پیچھے چلی ہاں حضور نو ویکھیا سرکار جنت البقیع دے وچ کھڑے نے جنت البقیع کی ہے قبرستان یقین کر جا بولیا کوئی نہیں جانا جدن آ گیا تیرا مدن جانا تے بدی نو رولا کوئی نہیں بدی نو مسئلہ کوئی نہیں سانے بول دو نا جنت البقیع کی ہے قبرستان ہے تو یقین کر جو وہ قبرستان ہی ایسا بندہ جاوے تے اوتھے بھی سکون ہو یقین کر بندے دا دل کردا کہ میں روزانہ جاواں تے ناندے واسطے دعا کراں کیوں کہ حضور دے قریب دفن ہوئے ہوئے نے اور اوتھے حضرت سیدنا عثمان غنی دی بھی قبر ہے حضور دی اہل بیت اطہار دی قبر نے تے جتھے حضور دی اہل بیت اطہار دی قبر نے اوتھے اللہ دی کتنی رحمتاں واسطے ہونی آپ فرماندے نے میں دیکھیا گئی ہے حضور جنت البقیع دے اندر سرکار جنت البقیع دے اندر میں کیا میں سٹی ماں اعتداء سے سرکار ہوتے کر دے کی پیسن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماندی نے میں دیکھیا سرکار نے انج ہاتھ آسمان ول کیتے ہوئے نے تے دعا کر دے پہنے یا اللہ ان سارے قبرستان والیاں دی بخشش فرما دے یا اللہ ان سارے قبرستان والیاں دی بخشش فرما دے میں کہ امی جان گل ہور تے دسو کیا نبی نے اے تے نہیں سنایا کیا اے میری بیوی یاد رکھنا اے ہور کوئی نہ آوے صرف میں سرکار دعا مانگ رہے ہیں کیوں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں دوڑ دی واپس آئی میں تیز قدمہ دے نال واپس آئی تے جدوں میں گھر پہنچی ہوں پچھو سرکار بھی آ گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا سنا کیویں عائشہ اے کیویں ہو سکدا ہے اللہ تے اللہ دا رسول خیانت کر لوے اچھا ویسے حدیث اس وجہ تو نہیں پڑھتے حدیث پاک میں الفاظ ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سرکار نے فرمایا ایک کیویں ہو سکتا ہے اللہ تے اللہ دا رسول تیرے نال خیانت کرے اچھا میں جدوں نے حدیث پڑھی نا میرے دل وچ خیال آیا بھائی صاحب جاگدے ہو نا سبحان اللہ میرے دل وچ خیال آیا قبرستان ہے تے سرکار گئے نے قبرستان میں کون گئے سرکار تسی بھی دعا منگے جانا ہے نا انشاءاللہ میں بھی جانا جو زندگی ہوئی تھے سرکار قبرستان گئے نے تے سرکار دے پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ گئیاں نے یہ تے اللہ دا تویچ کام بھی کوئی تے حضور نے کی فرمایا عائشہ یہ کی بھی ہو سکتا ہے اللہ دا رسول تو اڈے نال خیانت کر لو معلوم ہویا اللہ ہر ویلے میرے مصطفیٰ دے نال ہے رب جدا ہے نہ مصطفیٰ جدا ہے نہ رب جدا ہے نہ مصطفیٰ جدا ہے اسی یہ نہیں آنے کہ مصطفیٰ کوئی خدا ہے اسی یہ آنے ہیں وہ خدا ہے یہ مصطفیٰ ہے اس خدا جیا خدا کوئی نہیں اس مصطفیٰ جیا مصطفیٰ سرکار نے دعا کی تھی میرے آقا دے نال پیار کرن والے میرے آقا کریم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کریم نے فرمایا اے مومنہ دی ماں جیڑا بندہ اس رات نو جیڑی دعا منگے گا اگر وہ شرابی نہیں اگر وہ سامری نہیں اگر وہ مشرک نہیں اگر کسی دا حق کھان والا نہیں وہ جیڑی دعا کرے گا اللہ اس رات نو اس کی دعا قبول کر لوے گا اس تو معلوم ہویا اس رات نو جاگنا بھی جائز ہے قبرستان جانا بھی جائز ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اسی تو کیوں آخ دے ہیں یہ تسی ہم نے آتا سی اللہ تو ڈر دے یا اللہ جی اگر اس رات نو لکھیا جاونا ہے تو ساڑھا چنگا لکھ دے ایوے نا یہ آخ دے ہیں چنگا آخری واقعہ تی اجازت بنی اسرائیل دا ایک بندہ وہ جدو مرے لگا وہ دا کم چنگا کوئی نہ جدو مرے لگا تو انہوں نے اپنے پتروں نو آکھیا گالے ہے میں ان مرے لگا مینوں نمامنا نہیں مینوں دفنامنا نہیں مینوں غسل کفن نہیں کرنا انہوں نے کہا باہو کیوں سانو لوگ کی آکھیں گے انہوں نے کہا جدوں میں مر جاواں بڑی توجہ دینا جدوں میں مر جاواں مینوں ساڑنا ہے تے میری جیڑی سڑی ہوئی سوا ہے نا وہ ادھی سوا دریا دے وچ سٹ دینی ہے تے ادھی ہوا دے وچ سٹ دینی ہے
انہیں کہا بس ہم لوگ کی آکھیں گے. انہیں کہا ابے آکھا جی میں آخدا پا تسی یہ کرو. وہ بندہ مر گیا المختصر. جب انہوں مریا نا وہ دی اولاد نے کی کہ تو ساڑیا وہ دی ادھی سوا جو ہے وہ دریا دے اندر سٹ دیتی جیڑی ادھی ہے نا وہ ہوا دے وچ اڑا دیتی. جدوں وہ بندہ اللہ دی بارگاہ وچ گیا میرے رب نے ہوا نو حکم دیتا ساری سوا واپس لیا. اللہ کریم نے دریا نو حکم دیتا ہے دے جسم دی سوا واپس کر. اللہ نے اس نو اکٹھا فرمایا او دیکھو اللہ نے حساب لیا. میرے رب نے فرمایا جاؤ ایک ہی کیتا ہی ہو سکتا لوگ جنازہ پڑھ دے تیری اللہ تعالیٰ بخشش کر دینا. ایک ہم کی کیتا ہی اپنی اپنی سڑایا کیوں ہوئی. انہیں کہا یا اللہ میں مشہوری واسطے نہیں ساڑیا میں مشہوری واسطے کم نہیں کیتا میں تیرے خوف کی وجہ تو کیتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا او کادا خوف یا اللہ میرے گناہ بڑے سن میریاں غلطیاں بڑیاں سن میریاں سزاواں بڑیاں سن میں تیرے سامنے کیڑے نال کر حاضر ہوندا میرے پلے اچھا عمل ہی کوئی نہ. میرے رب نے فرمایا اچھا تو اتنا میرے کو ڈر گیا سا اتنا میرے کو ڈر گیا سا. میں کہ یا اللہ تیرے کو ڈر گیا کم کیتا ہے. میرے رب نے فرمایا جا تو میرے کو ڈر گئے میں تیرے گناہ منو معاف کیتا تیرے جنت دا حقدار. تے اسی درجے مسجد تے آئے بیٹھے سی نے یا اللہ اسی گناہگار ہیں اسی سیاکار ہیں اسی خطا کار ہیں تے اسی یہ آخدے بیٹھے سونیا اج نظر کرم دی کر دے تیرا کی جانا اج نظر کرم دی کر دے تیرا. ہر بندے دا ہنگر دل کردا ہے بھائی صاحب کسرے جڑے 5 سال بیٹھے لگے بیٹھے باویں تے نمشاد آ کے بیٹھا اونچا نہ بولیا ہاں جی سارے نے جڑا منگنا آیا بیٹھا ہے وہ نہیں پڑھنا ہے محبت نال آکھنا ہے اج نظر کرم دی کر دے تیرا کی جانا اج نظر کرم دی کر دے تیرا کی جانا اے خالی چولی بھر دے تیرا کی جانا اے خالی چولی بھر دے تیرا. اللہ کریم سارے دے گناہ معاف فرمائے اور جڑے بیمار ہیں اللہ سب نو شفا عطا فرمائے. جتنے ساڈے محلے دا نمازی